محبوب اپنی امت کو بستی والوں کا حال سنائیے۔ جب ان کے پاس 2 نبی آئے تو انہوں نے ان 2 نبیوں کو جھٹلایا۔ جب 2 نبیوں کو جھٹلایا اور رب تعالیٰ نے تیسرے نبی کے ذریعے فَأَعْزَزْنَا بِثَالِثٍ تیسرے نبی کے ذریعے ان کو تقویت دی، طاقت دی۔ جب تیسرا نبی آیا فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، انہوں نے کہا کہ ہمیں رب تعالیٰ نے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانو۔ فَكَذَّبْنَا، انہیں جب جھٹلایا تو پھر رب تعالیٰ نے تیسرے کے ذریعے ان کی نصرت کی، مدد کی۔ پھر وہ آئے فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، تو قوم نے کہا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، تم تو ہماری طرح کے انسان ہو۔ مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ، اور رحمان نے، رب تعالیٰ نے کوئی احکامات نازل نہیں کیے، کچھ نہیں اتارا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ قوم نے نبیوں سے کہا، اب نبی کہہ رہے ہیں اپنی امت سے قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین۔ انبیاء نے کہا، نبیوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمہ یہ نہیں ہے کہ ہم تلوار اٹھا کر تمہاری گردن مار دیں۔ وما علینا، ہم پر نہیں ہے مگر یہ الا بلاغ المبین، ہمارے ذمہ صرف یہ ہے کہ ہم تمہیں بیان کر کے سنا دیں گے یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ان کے مطابق حکومت کرو، ان کے مطابق عبادت کرو، ہمارے ذمہ صرف اتنا ہے۔ سنا جی، نبیوں سے امت ہی پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں، یہ سورۃ یاسین ہے۔ ہاں، وہ کہنے لگے قالوا انا تطیرنا بکم، نبیوں سے امت کہہ رہی ہے ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم، اگر تم نے یہ پھر ہمیں کہا کہ رب تعالیٰ نے یہ احکامات دیے ہیں کہ حکومت ایسے کرنی ہے اور عبادت ایسے کرنی ہے، if you don't desist لئن لم تنتہوا، if you don't desist we shall stone you، ہم تمہیں رجم کر دیں گے، تمہیں پتھر مار مار کر قتل کر دیں گے۔ یہ قوم کہہ رہی ہے نبیوں سے you will face a grievous punishment by our hands لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم، یا تو ہم تمہیں رجم کر دیں گے یا کوئی اور سخت ترین عذاب دیں گے۔ کیوں؟ جانتے ہو امت نے یہ کیوں کہا؟ just because of their religion, just because of their government، اپنی حکومت کو، اپنی کافرانہ حکومت کو بچانے کے لیے انہوں نے نبیوں سے کہا کہ ہم تمہیں رجم کر دیں گے، ہم تمہیں قتل کر دیں گے، یا ہم تمہیں کوئی اور شدید ترین عذاب دیں گے۔ نبی سنا، ہمارے نبی سنا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آئے یا نہیں آئے؟ آئے۔ حضور آئے، قرآن آیا یا نہیں آیا؟ آیا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، یہ محبوب جو ہے تم پر بہت ہی زیادہ رحیم ہے، تم پر بہت ہی زیادہ کریم ہے، اور تمہاری بھلائی بہت زیادہ چاہنے والا ہے۔ یہ محبوب تمہارے درمیان آ گیا، نبی سنا تشریف لے آئے، اور قرآن بھی آ گیا۔ بتاؤ نبی سونے کا قرآن نافذ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ پاکستان کے ہونا چاہیے، ہونا چاہیے۔ پھر کس نے کرنا؟ میں نے کرنا ہے، سب نے سب نے مل کر کرنا ہے۔ اچھا،
صاحب نے میرے دیکھو 3 بندے ہیں، ایک کا نام ہے مونٹسکو، بلال صاحب مرحبا، 3 بندے ہیں، ایک کا نام ہے مونٹسکو، ایک کا نام ہے والٹیئر، ایک کا نام ہے روسو، یہ فرانس کے ہیں۔ انہوں نے ایک نظام حکومت بنایا اور اس نظام حکومت کا نام رکھا دی ڈیموکریٹک سسٹم، جمہوری نظام، جو کہ اس وقت دنیا کے 103 ممالک کے اندر وہی نظام نافذ ہے جو مونٹسکو، روسو اور والٹیئر نے بنایا تھا۔ جو ہمارے نبی سونے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن نے رب تعالیٰ نے جو نظام بنایا اس کا نام ہے اسلامی نظام، وہ پاکستان کے اندر بھی نافذ نہیں ہے۔ یہاں پاکستان کے اندر کافر کا بنایا ہوا نظام نافذ ہے جسے جمہوریت کہتے ہیں۔ ایک بات بتاؤ، اگر تمہیں موقع ملے تم پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہو، KPK کے وزیر اعلیٰ ہو، سندھ کے تم وزیر اعلیٰ ہو، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ تم ہو، تو یہ جو کافر کا بنایا ہوا نظام ہے جمہوری نظام، آپ کس نظام کو نافذ کرو گے؟ اسی جمہوریت کو جو کہ کافر کا بنایا ہوا نظام ہے، یا دین اسلام کو جو نبی سونے اور قرآن اور رب تعالیٰ کا بنایا ہوا؟ کسے نافذ؟ نظام مصطفیٰ کو کسے نافذ کرو گے؟ نظام مصطفیٰ۔ اچھا، اب ایک شخص اٹھے، وہ تمہارے درمیان میں سے اٹھے، وہ پاکستان کا رہنے والا ہو، وہ کہے نہیں پاکستان کے اندر قرآن کو نافذ نہیں ہونا چاہیے، کافر کا نظام، ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، اس میں شک نہیں کرنا، انہ کا معنی ہے اس میں شک نہ کرنا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے علی الکافرین، کا ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے کافروں پر، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا۔ اب بتاؤ، ایک شخص تمہارے درمیان میں سے اٹھے، وہ ہو پاکستان کا، وہ کلمہ بھی پڑھتا ہو، وہ کہہ کہ نہیں قرآن کو نافذ نہیں ہو، کافر کا نظام نافذ ہونا چاہیے، تم تو ایسا نہیں کرو گے نا؟ نہیں، تم تو کافر کا نظام نافذ نہیں کرو گے نا؟ نہیں، وہی یا کافر کا نظام نافذ کرو گے؟ نہیں۔ ہاں صاحب، میں کوئی غیر ملکی ایجنٹ نہیں ہوں، میں امریکہ سے نہیں ہوں، میں یہی ڈیرہ غازی خان کا ہوں، لبیک یا رسول اللہ محمد و رسول، نبی سونے کا نام چومنے والا، میں آپ کا سنی بھائی ہوں۔ یہ بتاؤ، تمہیں اگر موقع ملے تم کون سا نظام نافذ کرو گے؟ جمہوری نظام یا دین اسلام کا نظام؟ دین اسلام، دین اسلام نافذ کرو گے، ٹھیک ہے۔ اب بتاؤ، جو تمہارے درمیان میں سے اٹھ کر قرآن کی مخالفت میں کافر کا نظام یہاں نافذ کرے، اس کو چلاتا رہے، اس کے پاس حکومت بھی ہو، KPK کی اسمبلی اس کے پاس ہو، پنجاب کی اسمبلی اس کے پاس ہو، سندھ کی اسمبلی اس کے پاس ہو، بلوچستان کی اسمبلی اس کے پاس ہو، تم اس کے ساتھ پھر کیا سلوک کرو گے؟ تم اسے رجم کرو گے؟ تم کہو گے کہ ہاں اس کو رجم کر دینا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے دین کا مخالف ہے؟ طاقت ہو سی، ہاں۔ آج کا بیان یہی ہے، آج کا بیان میں وہاں سے آیا عزیز آباد کالونی سے، آپ کی مسجد میں اتنی دور سے کیوں آیا؟ صرف یہی بیان کرنے کہ میرے پاس کون سی طاقت ہے میں وقت کے حکمران سے کہوں قرآن نافذ کر۔ آج کا بیان بھی یہی ہے کہ میرے پاس تو طاقت ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب سنو اگلی بات، انہوں نے بتایا نبیوں سے کیا کہا؟ لَنَرْجُمَنَّكُمْ لَإِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَا يَمَسَّنَّكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ انہوں نے کہا اگر تم نے ہمیں دوبارہ کہا کہ رب تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرو، حکومت ایسے کرو، عبادت ایسے کرو، تو ہم تمہیں رجم کر دیں گے۔ اب تمہارے پاس طاقت نہیں ہے پاکستان میں قرآن نافذ کرنے، تمہارے پاس وہ ہوتی ہے مقننہ، ٹھیک ہے، وہ ایک ادارہ ہوتا ہے جو قانون بناتا ہے، وہ ہے پروونشل اسمبلی۔ پروونشل اسمبلی جو قومی صوبائی اسمبلی جو ہے وہ ایک قانون بناتی ہے کہ آج کے بعد پنجاب کے اندر قرآن نافذ ہے۔
کون یہ قانون بناتی ہے؟ صوبائی اسمبلی، KPK کی اسمبلی، سندھ کی اسمبلی، بلوچستان کی اسمبلی یہ قانون بنا، آج کے بعد یہاں قرآن ہے وہ قرآن نافذ ہو جائے گا۔ آپ کے پاس تو یہ طاقت نہیں ہے نا۔ اب جس کے پاس طاقت ہے اسے سپورٹ تو نہیں کرو گے، نہیں، اس کے ساتھ یاری تو نہیں لگاؤ گے، نہیں، اس کے ساتھ دوستی تو نہیں کرو گے۔ نہیں، ہمارے اندر کم از کم کافروں جتنی غیرت ضرور ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا تم ہمارے دین کو مٹا رہے ہو، ایک نیا دین لا رہے ہو، ہم تمہیں رجم کر دیں گے۔ تو جو قرآن کے خلاف کافر کا نظام نافذ کر اسے رجم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ کس نے کرنا ہے؟ ہم نے، میں نے کرنا ہے؟ نہیں، سب نے۔ ہم نے جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے نا اس نے ان کو رجم کرنا ہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا جا کر ان کو رجم کرنا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی سپلائی لائن کاٹ دو۔ سپلائی لائن کیسے کاٹ دو؟ کیسے کاٹنی ہے کہ یہ کرسی پر پہنچتے کیسے ہیں؟ جس کرسی پر بیٹھ کر یہ ہمارے نبی سونے کے ساتھ غداری کرتے ہیں۔ جو قرآن نافذ نہ کرے وہ نبی سونے کا غدار ہے یا نہیں ہے؟ نبی سونا غدار ہوا، وہ قرآن کا غدار ہے یا نہیں ہے؟ جو قرآن کو نافذ نہ کرے، کافر کے نظام کو نافذ کرے، رب تعالیٰ کا غدار ہے یا نہیں ہے؟ آج کا بیان ہی یہی ہے۔ تم نے نہیں کرنا، ایک پیپر ہوگا اس کے اوپر صرف یہی دستخط کرے گا وزیر اعلیٰ آف دا KPK، وزیر اعلیٰ CM آف دا پنجاب، CM آف دا بلوچستان، CM آف دا سندھ، وہ دستخط کرے گا۔ آج کے بعد یہاں قرآن یہ قانون بن قرآن نافذ ہو جائے گا۔ یہ طاقت تمہارے پاس تو نہیں، آپ کے پاس تو نہیں ہے۔ پھر آپ نے کرنا کیا ہے؟ ان کی سپلائی لائن کاٹنی ہے تاکہ یہ کرسی تک پہنچ نہ سکے۔ اگلی بات سنو، انہوں نے کہا تھا، نبیوں سے کہا تھا کہ ہم تمہیں من قالو انا تطیرنا بکم، ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ نبیوں سے کہا امت نے، کیوں کہا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں بتایا۔ اب وہ پتہ ہے کیا کریں؟ یہ نبیوں نے پھر جواب دیا، قالو انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولنمسنکم من عذاب قالوا طائرکم معکم۔ یہ نبیوں نے کہا نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، یہ قرآن ہے، یہ سورۃ یاسین ہے۔ قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون۔ نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، جو تمہارے حکمران ہیں منحوس وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ نہیں کرتے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے احکامات دیا، حکم دیا، ویسے وہ عبادت نہیں کرتے، ویسے وہ حکومت نہیں، منحوس وہ ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ مانے، قرآن کو نہ مانے، نظام مصطفیٰ کو نہ مانے، وہ کیا ہے؟ وہ منحوس ہے۔ وہ کیا ہے؟ منحوس، منحوس ہے۔ اور جو منحوسوں کا سپورٹر ہو، جو ان کو کرسی تک بٹھائے، اس سے رب راضی ہوگا؟ نہیں۔ قرآن کی نص قطعی ہے، قرآن کا صریح حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولوا منکم فاولئک هم الظالمون۔ فرمایا تمہارا سگا باپ یا تمہارا سگا بھائی اگر کفر کے نظام کے ساتھ دوستی لگائے یا جو کفر کا نظام نافذ کرنے والا ہو اسے ووٹ یا سپورٹ کرے، اس کے ساتھ دوستی لگائے، تو ہم نے سگے باپ کو چھوڑ دینا ہے، سگے بھائی کو چھوڑ دینا۔ وَمَن يَتَوَلَّوْا مِنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جس نے اپنے سگے باپ کو نہ چھوڑا، جو کفر کے نظام کے ساتھ کھڑا، وہ ظالم ہوگا۔ یہ قرآن ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں ظالم سے مراد ہے کافر، وہ کافر ہو جائے گا جو قرآن کو چھوڑی۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی۔ سمجھ آ رہی ہے۔ جو کفر کے نظام کے ساتھ ہو جائے، دین اسلام کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر، اور جو اسے ووٹ اور سپورٹ کرے، اس کی مدد کرے، اس کو کرسی تک لے جائے، وہ ظالم ہے، وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ قرآن ہے، قرآن کی نص قطعی ہے۔ تم تو ایسا نہیں کرو گے نا، نہیں کریں۔ تمہارے پاس طاقت ہو۔ اگلی بات سنو، قالوا طائرکم معکم آر یو گیٹنگ annoyed with being advised
یہ قرآن ہے. آئن ذکرتم بل انتم قوم، کیا تم ہمیں اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ ہم تمہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پڑھ کر سناتے ہیں؟ یہ نبیوں نے کہا. فرمایا نہیں، rather you are a people who exceed the limits، بلکہ تم سرکش قوم ہو. کس نے کہا؟ یہ سورۃ یاسین ہے، یہ میری من گھڑت بات نہیں ہے. کس نے کہا؟ نبیوں نے کہا کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے، کیونکہ تم نبیوں کے حکم کو نہیں مانتے، لہذا بل انتم قوم مسرفون، لہذا تم ایک سرکش قوم ہو. کس نے کہا؟ نبیوں نے. جو قرآن کو نہ مانے، نبی ہونے کے نظام کو نہ مانے، وہ کیا ہے؟ سرکش. وہ کیا ہے؟ سرکش. کوئی لگی لپٹی نہیں ہے، یہ قرآن ہے. پاکستان کی جو قومی اسمبلی ہے یہ سرکش ہے. پاکستان کی جو KPK کی اسمبلی ہے اس وقت کی، وہ سرکش ہے. پاکستان کی پنجاب کی جو اسمبلی ہے وہ قرآن نافذ نہیں کرتی، نبی ہونے کے نظام کو نافذ، وہ سرکش ہے. جو سندھ کی اسمبلی ہے وہ قرآن نافذ نہیں کرتی، وہ سرکش ہے. تم تو ایسا نہیں کرو گے نا، سرکشی نہیں کرو گے، قرآن کو نافذ کرو گے. جو قرآن کو نافذ کرنے نہ کرنے والوں کا ساتھ دے، ان کے نام کے نعرے لگائے، ان کے جھنڈے اٹھائے، وہ پھر کہاں ٹھہرا ہوگا قیامت کے دن؟ اگلی بات سنو. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. ایک شخص دوڑ کر آیا شہر کے پرلے کنارے سے. اس نے کہا اے میری قوم، رسولوں کا کہنا مانو. وہ جو 3 نبی تھے، یہ سورۃ یاسین ہے، وہ جو 3 نبی تھے جو قوم کے ساتھ مکالمہ یعنی بات چیت کر رہے تھے. ایک شخص تھا، اس کا نام ہے حبیب نجار. اس نے جب وہ شہر کے پرلے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا، اپنی عبادت میں مصروف تھا. وہ نمازیں یا ذکر اذکار جو بھی اس وقت کے تھے اس کے مطابق وہ عبادت کر رہا تھا اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا. جب اس نے سنا کہ نبیوں پر بات بن گئی، قوم نے نبیوں کو، قوم جو ہے وہ نبیوں کو تھریٹ کر رہی ہے، دھمکی دے رہی ہے that we will kill you، وہ وہاں سے دوڑ کر آیا. اس نے جب سنا نا کہ نبیوں کو امت نے دھمکی دیا کہ ہم تمہیں قتل کر لنرجمنک وليمسنک منا، ہم تمہیں قتل کر دیں گے یا کوئی اور شدید ترین عذاب، وہ دوڑ کر آ گیا. عبادت کو اس نے چھوڑ دیا. کیا چھوڑ دیا؟ جب تمہیں پتہ چلا تھا پاکستان کے اندر قرآن نافذ نہیں آیا، تم دوڑ کر آئے، تمہارے کان پر جوں ریگی، تمہیں کوئی پریشانی ہوئی کہ میرے سچے نبی ہونے کا نظام مصطفیٰ پاکستان میں نافذ نہیں آیا؟ تمہیں کوئی پریشانی ہوئی؟ کس چیز کا ہم نے یہ کیسا کلمہ پڑھا ہے؟ کوئی ہمیں بھی سمجھاؤ جہاں نہ نماز نافذ ہو، نہ زکوٰۃ کا نظام ہو، نہ جہاد ہو. اگر ہم قرآن کو مانتے، قرآن کو تو ہم نہیں مانتے. جو اسمبلیوں میں بیٹھے ان کی بات بعد میں ہے، پہلے تو مانے گا ہی تو وہ مانیں گے نا. اگر ہم نے قرآن کو مانا ہوتا اور کہا ہوتا اس کو نافذ کرو، تو آج ہندو 10 ہندو فوجی ہماری ایک کشمیر کی بہن کے ساتھ مسجد کے اندر اس کو ڈی گریڈ نہ کر رہے ہوتے، اس کا ریپ نہ کر رہے ہوتے. ہماری کشمیر کی ایک بہن کے ساتھ 10 ہندو مسجد کے اندر ریپ کر رہے ہیں. ہمارے جو بزرگ ہیں، جو سفید داڑھی والے ہیں، ہندو فوجی ان کے منہ میں پیشاب کر رہے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ تو اور میں ہیں، کیونکہ ہم نے کبھی قرآن کو، ٹائم ہو گیا ہے لوگوں جی، بیان ابھی شروع نہیں ہوا. اچھا آخری بات سنو. اس نے کہا وما لے اللہ، وہ دوڑ کر آ گیا. تم کبھی دوڑے؟ یار نبی سنا قرآن دوڑنا چاہیے، پریشان ہونا چاہیے کہ میرے نبی ہونے کا قرآن نافذ نہیں ہے. اس نے کہا وما لے اللہ عبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون، میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا. پھر اگلی بات انہوں نے، پتہ ہے قوم نے کیا کیا؟ قوم نے اس کو قتل کر دیا. قوم نے کیا کیا؟ قتل کر. یہ سورۃ یاسین ہے.
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ. اب سنو، اس وجہ سے یہ بیان ہو رہا ہے. میں وہاں سے کیوں آیا بیان کرنے؟ اس وجہ سے. سنو، سامنے کھڑی ہو کے پی کے کی اسمبلی، سامنے کھڑی ہو پنجاب کی اسمبلی، سامنے کھڑی ہو ملک، کھڑا ہو ملک کا وزیر اعظم، سامنے کھڑی ہو فوج، اور سامنے کھڑی ہو پولیس رینجرز. تم میں سے کوئی ہے کہ اوے قرآن نافذ کرو، نبی چھوڑنے کا. میں نظام مصطفیٰ کے لیے اپنی سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے حاضر ہوں. ہے کوئی تم میں سے؟ اس نے سنا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. اس نے جب سنا کہ قوم نبیوں کو قتل کرنے کی دھمکی دے رہی ہے، وہ آگے آ گیا. اس نے قوم سے کہا انی آمنت بربکم فاسمعون. اور سنو، تمہارے ہاتھ میں پتھر اور تیر اور تلواریں، میں اب تمہارے رب پر ایمان لایا. انی آمنت بربکم فاسمعون. سن لو، میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، میں یہ کھڑا ہوں. کس نے کہا؟ یہ سورۃ یاسین ہے. جب اس نے کہا نا کہ میں تمہارے رب پر ایمان لایا، قوم نے اسے پتھر مار مار کر قتل کر دیا. بلکہ ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے، وہ اس کے پیٹ کے اوپر چڑھ گئے اور اس کی آنتیں جو تھیں، جہاں سے پاخانہ نکلتا ہے، اس کی آنتیں وہاں سے نکل گئیں. لیکن وہ ڈٹا رہا، اس نے کہا مجھے موت قبول ہے. آئے کوئی تم میں سے جو کہ میں قرآن کو نافذ کرنے کے لیے حاضر، بھلے اس کے لیے مجھے سر دھڑ کی بازی ہی کیوں نہ لگانی پڑے. وہ مر گیا، وہ قتل ہو گیا، وہ شہید ہو گیا. قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. وہ جب جنت میں پہنچا، اس نے کہا ہائے افسوس، کسی طرح میری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ میں جب قتل ہوا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، نبیوں کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پہرا دینے کے راستے میں جب میں قتل ہوا، قیل ادخل الجنہ، تو رب نے فرمایا میری جنت میں داخل ہو جا. مجھے رب نے وجعلنی من المکرمین، اور مجھے رب نے عزت والوں میں داخل کیا ہے. اس نے کہا یا لیت قومی، کاش میری قوم کو یہ معلوم ہو. وما انزلنا علی قومہ من بعد من جند من السماء ان کانت الا صیحۃ واحدۃ. وہ پتہ ہے کیا؟ فاذا هم خامدون. پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس کی قوم کی طرف لشکر نہیں بھیجا. کیوں؟ بدلہ لینے کے لیے. ایک رب تعالیٰ کے راستے میں قتل ہو گیا، رب اس کا بدلہ لے رہا ہے. اب سنو کیسے لیا بدلہ. یہ سورۃ یاسین ہے. ساری زندگی گزر گئی تمہیں یاسین پڑھتے، کبھی یہ بھی پوچھا اس میں لکھا ہوا کیا ہے؟ وہ جب رب تعالیٰ نے یہ فرمایا نا کہ جنت میں داخل ہو جا، پھر رب نے لیا اس کا بدلہ. پھر ایک جبریل امین آئے، شہر کے دروازے پر انہوں نے ایسے کیا، ایسے دیوار سے، ایسے دروازے کے ساتھ ایسے ٹیک لگائی اور ایسے آواز نکالی ان کانت الا صیحۃ واحدۃ. ایسے زور سے چیخ لگائی، ان کے دل جگر پھٹ گئے اور مر گئی قوم. یہ لیا بدلہ رب تعالیٰ نے. تم کبھی اٹھے ہو دین کے لیے، وہ مر گیا. یہ سورۃ یاسین ہے. یہ تو سارے پڑھتے ہو نا کہ سورۃ یاسین جو پڑھتا ہے رب تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے، 30 اس دنیا میں اور 70 حاجتیں قیامت والے دن پوری فرمائے گا. کبھی یہ پڑھا اس میں لکھا ہوا کیا ہے؟ سارے جتنے ہم مسلمان ہیں قرآن کے لیے ہمیں اٹھنا چاہیے یا نہیں اٹھنا چاہیے؟ اٹھنا چاہیے. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کون ہیں؟ یہ ہندو ہیں، یہ سکھ ہیں، یہ یہودی ہیں. نہیں، کہاں اٹھنا چاہیے؟ مسلمان. اگر تم اسمبلی میں پہنچ جاؤ، تم نے صرف ایک قرارداد پیش کر، آج کے بعد یہاں قرآن نافذ کرو، وہ قرارداد پاس ہوگی، پھر یہاں قرآن نافذ ہو جائے گا. تم جا کر ایسا کرو گے نا؟ انشاءاللہ. وہ اگر ابابیل سے ہاتھیوں کو مروا تمہارے ذریعے قرآن بھی نافذ کرا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، مانتے ہو نہیں مانتے؟ بے شک، مانتے ہو نا؟ بے شک. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. بے شک. وہ تیرے ذریعے قرآن بھی نافذ کر سکتا ہے انشاءاللہ. مسلمہ، تو رب میں، تو دنیا میں خدا کا آخری پیغام ہے، اور وہ پیغام یہ ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ.
जो भी सामने आए कत्ल कर दो उसको, सारी दुनिया पर कुरान मेरे महबूब का निजाम नाफिज करो, ये रब का हुक्म है। वयकुन दीनो कुल्लहु लिल्लाह, सारी दुनिया पर महबूब का कुरान नाफिज करो। आखिरी बात सुनो, वो बंदा तो शहीद हो गया रब ताला के रास्ते में, अगर ये जो बैठे हो ये तो नाफिज नहीं करते, तुम्हें इनसे टकराना पड़े और कुरान नाफिज करने के लिए इनसे टकराना पड़े, तो क्या तुम टकराओगे इनसे? इंशाअल्लाह। क्यों टकराओगे? ताकि कुरान नाफिज हो ना। टकराना नहीं है तुमने सिर्फ इनकी सप्लाई लाइन काटनी है। सप्लाई लाइन किसको कहते हैं? जिसके जरिए ये कुर्सी पर बैठते हैं, जिसके जरिए ये एमपीए बनते हैं, जिसके जरिए एमएनए बनते हैं, वो सप्लाई लाइन क्या है? सप्लाई लाइन की गर्दन काट दोगे तुम, वो तुम्हारे पास, तुम वहां नहीं जा सकते असेंबलियों में, वो तुम्हें नहीं आने, लेकिन तुम इनकी सप्लाई लाइन काट सकते हो, ये पक्की बात है। सप्लाई लाइन काटोगे इनकी, वो बताए क्या है सप्लाई लाइन? तुम हो। इनकी सप्लाई लाइन कौन है? तुम, जो इनको वोट और सपोर्ट वोट देते हो, ये असेंबली में जाते हैं। इनकी सप्लाई लाइन काट दो। कैसे काटनी है? आज जब घर में जाना नहीं, जब बहुत ही आसान है, तुमने कुछ नहीं करना। मैं ये नहीं कह रहा कि इनको रजम कर दो या इनको कोई कत्ल कर दो या इनके खिलाफ, ना, कुछ भी नहीं करना। तुमने सिर्फ यही अपने आप को समझाना, अपने आप से ये वादा करना है कि मैं कुरान के साथ हूँ, नबी होने के निजाम का, बस बात खत्म। अब कोई आगे ना, यहाँ कुरान की बात होगी, निजाम मुस्तफा की बात होगी। अब घर जाओ, अपने घर वालों को बुलाओ और उनसे कहो हमसे गलती हुई है, जो कुरान के गद्दार हैं हम उनके साथ ठहरे रहे आज तक 70 सालों तक, आज के बाद ये गलती नहीं करनी। हम सिर्फ और सिर्फ महबूब के कुरान के साथ है, निजाम मुस्तफा के साथ। सुभान अल्लाह। और इनको वोट और सपोर्ट नहीं करना। इस तरह कुरान नाज़िल होगा। इनकी सप्लाई लाइन तुम हो, इनकी सप्लाई लाइन तुम हो, इनकी सप्लाई लाइन तुम हो। सुभान अल्लाह। KPK के अंदर PTI की हुकूमत है, पंजाब के अंदर PMLN की हुकूमत है, सिंध और बलूचिस्तान के अंदर ये जो आसिफ जरदारी है, क्या नाम है उसकी, पीपल पार्टी, उसकी हुकूमत है। इनकी सप्लाई लाइन कौन है? अमेरिका है? नहीं, वो तो बाद की बात है। तुम हो। इनको कोई वोट सपोर्ट ना करो ताकि यहाँ कुरान नाफिज हो। अब आखिरी बात, अहले इलाका के लिए एक खुशखबरी है, नमाज के बाद इंशाअल्लाह जी एक नारा सुना है, बयान खत्म हुआ, लब्बाइक का नारा सुनाना है। मैंने पूरी कोशिश की कुरान पढ़कर आपको समझाने की कि कुरान हमारे लिए ये अपनी जिंदगी और सांस से भी ज्यादा कीमती है, ज्यादा अहम है, इसको नाफिज करना है। मैं लब्बाइक का नारा लगाऊंगा, आपने कहना या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह। ये मरीन और तुम मोहम्मद यार, तुम्हें रब ताला ने तुम्हें चुना है कुरान को नाफिज। मोहम्मद अरबी के शेर हो तुमने ना सिर्फ पाकिस्तान, सारी दुनिया में कुरान नाफिज। शेरों का नारा, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह।